اهدنا الصراط المستقيم. درمیان ابھی موجود ہیں ماشاءاللہ. اسی عنوان پر بات کریں گے. آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ عمل کی نیت سے سن کر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنیں، کیونکہ آج ایک حدیث صبح اسمبلی میں پڑھی گئی کہ الدال علی الخیر کفاعلہ. حضور نے فرمایا کہ بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ خود بھلائی کرنے والا. ہم اگر اس کو عمل کرنے کی نیت کے ساتھ ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنیں گے تو دوسروں کو بھلی بات کا بتانا حدیث کے مطابق آئے گا، اور ہم دوسروں کو بھلی بات بتائیں گے، اچھے کاموں کی طرف رہنمائی کریں گے. جب وہ جن کو بتایا جا رہا ہے تو وہ ان کاموں پر عمل کرنے والے بنیں گے تو ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اس کا ثواب ملے گا، اور ان کے ثواب میں سے کچھ کم بھی نہیں ہوگا. فار ایگزامپل ہم نے کسی کو کہا کہ بھائی 2 رکعت پڑھ لو، اور انہوں نے 2 رکعت پڑھ لی. 2 رکعت کا مثال کے طور پر ان کو 1,00,000 نیکیاں مل گئی، تو اتنی ہی 1,00,000 نیکیاں ہمیں بھی ملیں گی، اور ان کی 1,00,000 نیکیوں میں سے نہیں ملیں گی بلکہ ان کو علیحدہ 1,00,000 نیکیاں ملیں گی، ہمیں علیحدہ 1,00,000 نیکیاں ملیں گی. گویا یہ دعوت دینے والا ایسا ہو گیا جیسے خود 2 رکعت کا پڑھنے والا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم مفتی فضل الرحمان صاحب کو سنیں گے فضائل رمضان، اور اسی طرح اعمال خیر یعنی اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کس طرح کرے، اس عنوان پر. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين صدق اللہ العظیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، آج کا عنوان ہے رمضان مبارک اور اعمال خیر میں تنافس. کیا مطلب اس کا؟ رمضان مبارک میں اعمال خیر میں، اچھے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنے کی کوشش کرنا. آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تقریباً 9-10 طرح کی عبادتیں شروع ہو جاتی ہیں الگ الگ وقت میں. مومن کی زندگی کا ٹائم ٹیبل بدل جاتا ہے، مکمل طریقے پہ بدل جاتا ہے. جیسے 9 طرح کی عبادات، پہلے ہیں سب سے پہلے سحری، پھر دوسرے ہیں روزہ، تیسرے ہیں افطار، چوتھے ہیں تراویح. پھر جب 20 رمضان ہو جاتے ہیں تو 2 عبادتوں کا اور اضافہ ہوتا ہے. 5ویں نمبر پر شب قدر، 6 نمبر پر اعتکاف، اور پھر ایک اور چیز جس کا شرعی اعتبار سے تو رمضان سے تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ اس میں ثواب کی زیادتی ہوتی ہیں اس لیے لوگ اسی مہینے میں زکوٰۃ بھی نکال دیتے ہیں. تو یہ 7ویں چیز ہے زکوٰۃ. اور 8ویں چیز صدقہ فطر، 9ویں عیدین کے مسائل وغیرہ. تو یہ مختلف طرح کی عبادات
رمضان کے مہینے میں شروع ہو جاتی ہے، مومن کی زندگی کا ٹائم ٹیبل بالکل بدل جاتا ہے۔ انہی عبادات میں سے 3 عبادات، ایک ہے رمضان مبارک اور اعمال خیر میں تنافس، یعنی نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنے کی کوشش کرنا، یہ ٹاپک۔ اور دوسرا ہے سحری کھانا سنت نبوی، اور تیسرا ٹاپک ہے افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہیں۔ ان 3 موضوع پر بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات، اعمال خیر اور رمضان میں تنافس یعنی دوسرے کے حصے میں کام کیا جائے اور مقابلے پر دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کام کیا جائے، کہ اس نے اتنی عبادتیں کی میں اس سے زیادہ کروں گا، اس نے اتنا کیا میں اس سے زیادہ کروں گا۔ تو تفاخر اور تقابل والے آئے اور یہاں مقابلہ کریں، نیک اعمال میں مقابلہ کریں، رمضان میں مقابلہ کریں۔ سب سے پہلی بات کہ تنافس میں ملتا کیا ہے؟ اگر ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ اس تعلق سے طبرانی شریف کی ایک حدیث میں پیش کروں گا۔ عن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوما وحضرنا رمضان اتاکم رمضان شہر برکۃ یغشاکم اللہ فیہ وینزل الرحمہ ویحط الخطایا ویستجیب فیہ الدعاء ينظر الله تعالى إلى تنافسكم ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم في رحمة الله عز وجل۔ اس حدیث میں تنافس کو بتایا گیا ہے۔ پہلے رمضان کی فضیلت ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان خطبہ دیا رمضان کے مہینے میں۔ خطبے میں ارشاد فرمایا، تم پر رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ پہلی چیز، یغشاکم اللہ فی، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں، فینزل الرحمہ۔ تو پہلی چیز برکت کا مہینہ ہے، دوسرے رحمت، اللہ تعالیٰ رحمت سے بندوں کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ تیسری چیز گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اور چوتھی چیز دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اور پانچویں چیز اللہ تعالیٰ تمہارے تنافس کو اس مہینے میں جو نیک کاموں میں تم بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہو اس کو دیکھتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے فخراً بیان کرتے، وَيُبَاهِي بِكُم مَلَائِكَتُهُ، فرشتوں کے سامنے فخراً بیان کرتے۔ اس لیے تم جب اللہ تعالیٰ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ رہے ہیں اور فرشتوں کو بتا رہے ہیں، اس لیے تم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی جانب سے خیر ہی بتاؤ، یعنی زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرو۔ بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ شقی کہا گیا، شقی یعنی بدبخت، بدنصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم۔ اب یہاں پہ ایک چیز آئی، اللہ تعالیٰ تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں، یعنی نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر جو تم حصہ لیتے ہو اس کو دیکھتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں کے سامنے کیوں بیان ہوتا ہے؟ یاد رکھیے، آپ جانتے ہیں کہ انسانوں کی پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ لیا تھا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں، انسانوں کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے اس وقت اعتراض کیا تھا کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہو جو خون خرابہ کریں گی اور یہ کریں گی اور وہ کریں گی، عیب گنائے تھے۔ تو انسان کی پیدائش سے پہلے جب مشورہ کیا گیا تو فرشتوں نے نفرت کا اظہار کیا، اور جب انسان پیدا ہونا شروع ہو گئے منی کے ناپاک قطرے سے، جب انسان کی پیدائش ہو رہی تو وہ ناپاک قطرہ جب بدن کو لگ رہا ہے تو اس وقت ماں باپ نے نفرت کی، ماں باپ نے بھی نفرت کی۔ لیکن اب یہی بندہ جب رمضان میں نیک اعمال کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہی فرشتوں کے سامنے جنہوں نے اعتراض کیا تھا، انہی کے سامنے بندے کی نیک اعمال کو بتا کر ان پر فخر کرتے ہیں۔ ینظر اللہ تعالیٰ الی تنافسکم فی، اللہ تعالیٰ تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں، اور ویباہی بکم ملائکتہ، اور فرشتوں پر فخراً بیان کرتے ہیں۔ تو فرشتوں نے نفرت کی، ماں باپ نے منی کے ناپاک قطرہ تھا جب نفرت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب بندے نے نیک اعمال کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہی فرشتوں کے سامنے اس بندے کی نیکیوں کو فخراً بیان کرنا شروع کر دیا۔
اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں نیک کام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھرانے کی عورتوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ کام کرتے ہوئے، گھر کے کام کاج کرتے ہوئے روزانہ 10-15 پارے پڑھ لیا کرتے تھے۔ کیا ہم نہیں کر سکتے؟ ملازمت پیشہ لوگ نہیں کر سکتے، اور اب تو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، ہم تو گھر میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے جتنا زیادہ سے زیادہ ہم نیک کام کر سکتے ہیں ان کو کرنے کی کوشش کریں۔ ایک صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اسی مہینے کی فضیلت کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلۃ، یعنی فی رمضان، وان لکل مسلم فی کل یوم و لیلۃ دعوۃ مستجابہ۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے میں روزانہ رات میں بھی اور دن میں بھی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ جہنم سے آزادی مل رہی ہے، چھٹکارا مل رہا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ ہر مومن کی دن میں اور رات میں، دن میں بھی اور رات میں بھی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہیں، ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ خود لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے، دعائیں قبول ہو رہی ہیں، تو ہم زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ افطار کے وقت تو ہم دعا کرتے ہی ہیں، افطار کی دعا تو پڑھتے ہی ہم، مگر کتنا ہی اچھا ہوگا کہ اس سے پہلے بھی ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اپنی اپنی ضرورت کے لیے دعا فرمائیں۔ چشمہ فیض سے اگر ایک اشارہ ہو جائے، چشمہ فیض سے اگر ایک اشارہ ہو جائے، لطف ہو آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے۔ یعنی ہم مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ہمارے دنیا کے مسئلے بھی حل ہوں گے اور آخرت کے مسئلے بھی حل ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ معاف کریں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ تو یہاں پر بندوں کے نیک اعمال پر فخراً بیان کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی نااہل بندے ہوتے ہیں کہ جو رمضان کے روزوں تک کو چھوڑ دیتے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر ہم نے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا اور سال بھر اس کے بعد روزہ رکھا ہم نے، تو رمضان کے ایک روزے کی جو فضیلت اور اہمیت اور عظمت تھی، وہ سال بھر کے روزہ رکھ کر بھی ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک حدیث ہے جس کو مسند احمد نے، ترمذی نے اور ابو داؤد شریف نے روایت کیا ہے، وہ حدیث سن لیجئے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من افطر یوما من رمضان من غیر رخصۃ ولا مرض لم یقضه صوم الدہر کلی وان صامہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کا ایک روزہ نہیں رکھا، اس کو رخصت بھی نہیں تھی اور مرض بھی نہیں تھا، یعنی مسافر کو رخصت حاصل ہے اور بیمار کو بھی، بیمار کے لیے بھی شریعت کی طرف سے رخصت، ایسی کوئی وجہ نہیں تھی، کوئی وجہ کے نہ ہوتے ہوئے بھی اس نے رمضان کا روزہ نہیں رکھا، اب اگر وہ سال بھر بھی روزہ رکھے، زندگی بھر بھی روزہ رکھیں، تو اس روزے کی جو رمضان کا ہے اس کی فضیلت، اہمیت اور عظمت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ جمہور فقہاء کے نزدیک اگر رمضان کا روزہ رکھا ہی نہیں تو ایک روزے کے بدلے ایک روزے سے قضا ہو جائے گی۔ اگر شروع سے ہی روزہ نہیں رکھا تو ایک روزہ کے قضا ہو جائے گی، رمضان کے بعد ایک روزہ روزہ رکھ لے تو اس سے قضا ہو جائیں گی اور اس کے ذمے سے فرض ساقط ہو جائیں گا، لیکن اہمیت اور عظمت جو رمضان کے روزے کی تھی وہ اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ اور اگر اس نے رمضان کا روزہ رکھ کر توڑ دیا تو سن لیجئے بڑی تو قضا کے ایک روزے کے علاوہ 2 مہینے کے روزے کفارے کے ادا کرنے سے فرض ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کو توڑ دیا، تو اب رکھ کر توڑنے کے بعد ہمیں 61 روزے رکھنے ہوں گے، 61 روزے رکھنے ہوں گے، 61 روزے، 61 روزے سے قضا ہوگی۔ اتنے کرنے کے بعد بھی وہ برکت اور فضیلت جو رمضان مبارک کی تھی ہاتھ نہیں آ سکتی۔ یہی مطلب ہے اس حدیث کا۔ اچھا، یہ تو بات یہ تھی کہ بھائی رمضان کے بعد قضا کر لیں، اور اگر قضا بھی نہ کریں تو پھر تو گمراہی کا کیا پوچھنا۔ اور اس سے بھی خطرناک بات یہ کہ بہت سے لوگ نہ یہ کہ صرف روزہ نہیں رکھتے، لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جو بددین ہیں، زبان سے اس قسم کے الفاظ بک دیتے ہیں جو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ بھائی
روزہ وہ رکھے جس کو کھانے کو نہ ہو، یا ہمیں بھوکا مارنے سے اللہ کو کیا مل جاتا ہے؟ اور یہ بھی کوئی عبادت ہے کہ بھائی سحری میں کھاؤ پھر کھانا بند کرو پھر افطاری کے ٹائم پہ کھاؤ؟ یہ بھی کوئی عبادت ہے؟ یعنی 2 ٹائم کھانے کا حکم ہو رہا ہے، سحری میں اور افطاری میں، اور بیچ میں بھوکا رہنے کا حکم ہو رہا ہے، یہ بھی کوئی عبادت ہے؟ تو ایک بات اچھی طرح سن لیجئے، نہ سحری میں کھانا عبادت، نہ افطاری کے نہ بیچ میں بھوکا رہنا عبادت، اور نہ افطاری کے ٹائم پہ کھانا عبادت، بلکہ اللہ جس کو عبادت کہہ دے وہ عبادت۔ اللہ نے سحری میں کھانے کو کہا تو وہ عبادت ہوگا، بھوکا رہنے کو لیے کہہ رہے تو وہ عبادت بن گیا، پھر افطاری کے ٹائم پہ کھاؤ بول رہے تو وہ عبادت بن گیا۔ ہاں، اللہ نے جو کہہ دیا وہ عبادت ہے، ہمیں بیچ میں غلط الفاظ کہنے کی بھی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، کوئی شخص عمر بھر روزہ نہ رکھے، نماز نہ پڑھے، کوئی فرض بھی ادا نہ کرے، لیکن اگر وہ ان چیزوں کا منکر نہیں ہے، روزے کا، نماز کا، فرض کا منکر نہیں ہے، تو وہ کافر بھی نہیں ہے، وہ کافر بھی نہیں ہے۔ تو اب اس کا حکم کیا ہوگا؟ جس فرضوں کو ادا نہیں کرتا اس کا گناہ ہوگا، جو اعمال ادا کرتا ہے ان کا اجر ملتا ہے، لیکن دین کی کسی ادنا سے ادنا بات کا مذاق بھی انسان کو کافر بنا دیتا ہے، جس کی وجہ سے تمام عمر کے نماز، روزہ، زکوٰۃ، نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا لفظ نہ کہے اور مذاق بھی نہ اڑائے، تب بھی بغیر عذر کے افطار کرنے والا شخص فاسق ہے، بغیر عذر کے روزہ نہ رکھنے والا شخص فاسق ہے۔ یہاں تک کہ فقہاء نے بڑی خطرناک بات کہی ہے، چونکہ یہ اسلامی حکومت نہیں ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ وہ کیا ہے کہ جو شخص رمضان میں بغیر عذر کے علی الاعلان کھائے تو اس کو قتل کیا جائے، لیکن چونکہ ہم اسلامی حکومت میں نہیں ہیں تو اس پر عمل تو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کام امیر المومنین کا ہے، لیکن اس فرض سے کوئی سبکدوش نہیں ہے کہ اس ناپاک حرکت پر اس نفرت کا اظہار کرنا ضروری ہے، اور اس سے تو کم درجہ ایمان کا ہے ہی نہیں تو اس کو دل سے برا سمجھے۔ کیا مطلب؟ ٹھیک ہے، اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن اس پر نفرت کا اظہار کرنا بہت ضروری ہے، اس سے نفرت کرنا، کہ اس کی اس حرکت پر نفرت کرنا، کیونکہ ایمان کے تو 3 ہی درجے بتائے گئے، اور آخری درجہ یہ کہ کم سے کم ہاتھ سے نہیں رو سکتے، زبان سے بھی نہیں بول سکتے، تو آخری درجہ دل سے اس کو برا سمجھیں۔ اس لیے ہم یہ جو چھوٹے چھوٹے بہانے بنا لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے ہیں، افطار کر لیتے ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور رمضان کے تمام روزے رکھنا بہت ضروری ہے۔ دوسری عبادت بتائی گئی تھی سحری کھانا، یہ سنت نبوی ہے۔ جو دیگر نیک اعمال ہے وہ تو کریں ہم، لیکن رمضان میں پہلے عبادت کیا ہے؟ سحری کھانا نہیں ہے یہ، بلکہ وہ سنت نبوی ہے، نبی کی سنت ہے، اس بارے میں مستقل احادیث وارد ہوئے، مستقل احادیث۔ وہ کیسے عبادت ہے، نبی علیہ السلام نے اس کی کیا فضیلت بیان کی، وہی ہم سننا چاہیں گے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں، سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ روزے کی برکت سے اس سے پہلے جو ہم کھانا کھا رہے ہیں اس کو بھی ثواب کی چیز اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، ثواب کی چیز بنا دیا اس کو۔ حالانکہ ہم اپنا پیٹ بھر رہے ہیں دن بھر روزے پر تقویت حاصل کرنے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی برکت سے سحری کو بھی سنت نبوی بنا دیا۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے 17 صحابہ سے اس کی فضیلت کی حدیث نقل کی ہیں، اور سحری کے مستحب ہونے پر اجماع نقل کیا ہے، سحری کے مستحب ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔ اس لیے ہمیں سحری ضرور کھانا چاہیے، اور عبادت سمجھ کر کھانا چاہیے۔ پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور اس ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں، کاہلی کی وجہ سے سحری میں نہیں اٹھتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی یہ ثواب سے محروم ہیں۔ اس لیے کہ لغت میں سحر اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے قریب کھایا جائے، جیسا کہ قاموس نے لکھا ہے۔ بس خلاصے کی بات آخر میں یہ ہے کہ سحری میں تاخیر اولا ہے، بس اتنی تاخیر نہ ہونے پائے کہ روزے میں شک ہونے لگے۔ سحری میں تاخیر افضل ہے، لیکن اتنی تاخیر نہ ہو کہ روزے میں شک ہونے لگے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزے میں سحری کھانے سے فرق ہوتا ہے، کہ وہ سحری
آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہیں۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں میں برکت ہیں، جماعت میں، سرید میں اور سحری کھانے میں۔ اب جماعت سے عام مراد ہے نماز کی جماعت ہو اور ہر وہ کام جس کو مسلمانوں کی جماعت مل کر کریں، اللہ کی مدد اس کے ساتھ فرمائی گئی ہے۔ یعنی جو کام بھی مسلمان اجتماعی طور پر کریں گے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوں گی اور ان چیزوں میں برکت ہوں گی۔ تو 3 چیزوں میں برکت ہے، ایک جماعت میں، اور جماعت کا مطلب سمجھا دیا گیا۔ دوسری چیز ہے سرید، گوشت میں پکی ہوئی روٹی جو نہایت لذیذ کھانا ہوتا ہے اس کو سرید کہتے ہیں، اس میں بھی برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو اپنے ساتھ سحری کھانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ آؤ برکت کا کھانا کھا لو، آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ سحری کھا کر روزے پر قوت حاصل کرو، استعینوا بطعام السحر علی صیام النحر، سحری کھا کر دن بھر کے روزے پر مدد حاصل کرو، تقویت حاصل کرو، اور دوپہر کو سو کر آخر شب کے اٹھنے پر مدد چاہا کرو۔ یعنی کیا مطلب کہ سحری کھائیں گے تو روزے رکھنے میں طاقت ملیں گی، اور دوپہر کو ہم قیلولہ کریں گے تو قیلولہ کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ ہمیں تہجد بھی ملیں گی اور پھر فجر کی نماز بھی ملیں گی، اور رمضان میں ہمیں سحری بھی مل جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن حارث ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری نوش فرما رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے ہیں اور وہ صحابی آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک برکت کی چیز ہے جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ کیا فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ ایک برکت کی چیز ہے جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا، یعنی سحری ضرور کھانا، سحری ضرور کھانا۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بغداء السحور فإنہ هو الغداء المبارک، سحری کے کھانے کو تم اپنے اوپر لازم پکڑو، سحری کے کھانے کو اپنے اوپر لازم پکڑو، اس لیے کہ بابرکت کھانا ہے، اس لیے کہ بابرکت کھانا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم بات ارشاد فرمائی السحور کل برکہ فلا تدعوا ولو ان یجری احدکم جرعۃ من ماء فإن اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی المتصحرین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کا کھانا پورا کا پورا برکت کا کھانا ہے، اس کو مت چھوڑنا، چاہے تم ایک گھونٹ پانی ہی پی لو، چاہے ایک گھونٹ پانی ہی پی لو، ایک جگہ کہا ایک چھوارا ہی کھا لو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ ہم خرما و ہم ثواب، کھاؤ بھی، پیٹ بھی بھرو، لذت بھی حاصل کرو اور ثواب بھی پاؤ۔ کیسی عبادت ہے، کیسی اچھی عبادت ہے، ادھر پیٹ بھی بھر رہے ہیں، زبان سے لذتیں بھی حاصل کر رہے ہیں اور ادھر ثواب بھی مل رہے ہیں۔ ہم خرما و ہم ثواب کا یعنی ادھر لذت بھی ملے ادھر ثواب بھی ملے، ایسی عبادت کا تو ضرور اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی راحت اور اپنا نفع اور مفت کا ثواب۔ البتہ اس میں ایک بات کا ضرور خیال رہیں کہ افراد و تفرید ہر چیز میں مضر ہیں، یعنی حد سے یا تو کوتاہی کرنا یا زیادتی کرنا۔ افراد اور تفرید کا مطلب کوتاہی کرنا یا زیادتی کرنا، یا تو بالکل ہی سحری نہ کرنا، یا پھر یہ کہ سحری میں ایسا تجاوز کر جانا کہ دن بھر پھر کھٹی ڈکارے آ جائیں، کھانے عبادت میں ذوف محسوس ہو۔ یہ دونوں نقصان دہ ہیں، نہ اتنا کم کھائے کہ عبادت میں ذوف محسوس ہو، نہ اتنا زیادہ کھائے کہ کھٹی ڈکارے شروع ہو جائیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہیں، اس میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ سحری میں جو برکت کی بات بتائی گئی ہے اس کی مختلف وجہ ہیں۔ کیا کیا وجہ ہیں؟ پہلی وجہ ہے اتباع سنت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھائی اس لیے ہمیں بھی سحری کھانا ہے۔ دوسری بات اہل کتاب کی مخالفت، کہ وہ سحری نہیں کھاتے، ہم ان کی مخالفت پر معمول۔ اہل کتاب کے روزے میں سحری نہیں ہے، ہمیں ان کی مخالفت کرنا ہے، وہ سحری نہیں کھائیں گے، ہم سحری کھا کر روزہ رکھیں گے۔ تیسرے عبادت پر قوت ملتی ہے۔ چوتھی چیز عبادت میں دل بستگی کی زیادتی، سحری کھائیں گے آپ تو آپ کی عبادت میں جب عبادت کریں گے تو دل آپ کا اللہ کی طرف متوجہ رہے گا۔ پانچویں چیز جب زیادہ بھوک لگ جاتی ہے تو اکثر انسان کے اخلاق میں بدخلقی پیدا ہو جاتی ہے، اس کی مدافعت، اس سے بچنا بھی ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھوکا رہیں اور بھوک کی وجہ سے اخلاق خراب ہو جائیں، اس لیے سحری کھاؤ اور تاکہ بھوک مٹیں اور بد اخلاقی سے بچ جاؤ۔ چھٹی چیز اس وقت کوئی ضرورت مند سائل آ جائے تو اس کی مدد،
7ویں چیز کوئی پڑوس میں غریب فقیر ہو تو اس کی مدد۔ 8ویں چیز یہ وقت خصوصیت سے دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تہجد کا وقت، سحری کا وقت دعا کی قبولیت کا ہے، تو سحری کی بدولت دعا کی توفیق مل جاتی ہے۔ ادھر آپ سحری کو اٹھ گئے، ادھر دعا بھی کر لیے، اس وقت میں ذکر کی توفیق بھی ہو جاتی ہے، تہجد کی توفیق بھی ہو جاتی ہے۔ ان سب وجوہات کی بنا پر سحری کے وقت سحری کھانا مستحب ہے، سحری کھانا سنت نبوی ہے، ہمیں ضرور کھانا چاہیے۔ اچھا، اب یہ بات ہے کہ زیادہ کھائے یا کم کھائے، اس بارے میں کیا بات کہی جائے؟ تو اس وقت دیکھا یہ جائے گا کہ روزہ رکھتے ہوئے روزے سے بڑھ کر کوئی اہم عبادت بھی، اگر وہ اہم عبادت میں بھی وہ مشغول ہے، روزے کے ساتھ ساتھ کسی اہم عبادت میں بھی وہ مشغول ہے جس میں طاقت کی ضرورت ہو، قوت کی ضرورت ہو، تو اس وقت یہی کہا جائے گا کہ وہ روزہ بھی رکھے، وہ سحری میں زیادہ کھانا کھائے، جیسے طلبہ اور اسٹوڈنٹ کی جماعت، ان کو دن بھر علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، طاقت کھائیں، اور سحری میں زیادہ کھائیں گے تو پھر بدن میں طاقت آئیں گی اور پھر علم حاصل کرنے میں مدد ملیں گی، اس لیے یہ لوگ زیادہ سے زیادہ کھائیں۔ اسی طرح ذکر اللہ کرنے والی جماعت، اللہ کے ذکر میں مستقل مشغول رہنے والی جماعت، ارشاد دین کا کام کرنے والی جماعت، کہ اگر کم کھائیں گے تو کمزوری پیدا ہوں گی، اور جب ان میں کمزوری آ جائیں گی تو پھر یہ دوسرے دینی کام نہیں کریں گے۔ ہاں، تو ایسے لوگ زیادہ کھائے سحری میں، اور اگر ایسا کوئی اہم مشغلہ نہ ہو تو پھر مستحب یہی ہے کہ تقلیل الطعام، یعنی کم کھائے۔ سحری میں کم کھانے یا زیادہ کھائے، اس بارے میں قول فیصل یہی ہے کہ اصل سحری اور افطار میں تقلیل ہے، مگر حسب ضرورت اس میں تغیر ہو جاتا ہے۔ مثلا طلبہ کی جماعت، ان کے لیے تقلیل الطعام منافع صوم کے حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ تحصیل علم کی مضرت کو شامل ہے، اس لیے ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ تقلیل نہ کرے، یعنی کم نہ کھائے، کہ علم دین کی اہمیت شریعت میں بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح ذاکرین کی جماعت، اسی طرح دوسری جماعتیں جو تقلیل طعام کی وجہ سے کسی دینی کام میں اہمیت کے ساتھ مشغول نہ ہو سکیں، تو پھر ایسے لوگ سحری زیادہ کھائیں گے۔ اس کے لیے دلیل بھی ہے۔ وہ کیا دلیل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جہاد کو تشریف لے جاتے ہوئے اعلان فرمایا کہ سفر میں روزہ نیکی نہیں۔ دیکھیے کیا ہے پوری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جہاد کی تشریف لے جاتے ہوئے اعلان فرمایا کہ سفر میں روزہ نیکی نہیں، حالانکہ رمضان المبارک کا روزہ تھا، مگر اس جگہ جہاد کا تقابل آ پڑا تھا۔ اب جہاد میں بدن کی طاقت چاہیے، اور کھائیں گے تو بدن میں طاقت پیدا ہوگی، اس وجہ سے وہاں پر حکم ہو گیا کہ اب وہاں پر بھوکا نہیں رہنا ہے، وہاں پر سفر میں روزہ رکھ کر آپ نیکی نہیں کرو گے، بلکہ اور خود کو بھی کمزور کرو گے اور اپنی ساتھی جماعت کو بھی کمزور کر دو گے، اس لیے وہاں پر حکم یہ ہے کہ تم روزہ نہ رکھو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سفر میں روزہ نیکی نہیں ہے۔ البتہ جس جگہ کسی ایسے دینی کام جو روزے سے اہم نہ ہو، وہاں تقلیل طعام ہی مناسب ہے، وہاں تقلیل طعام یعنی کم کھانا ہی مناسب ہے۔ تو ابھی تک یہ اس میں دو چیزیں بیان کی گئیں، ایک ہے رمضان میں اعمال خیر میں تنافس، یعنی نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، اور جو شخص روزہ نہ رکھے وہ اس کے لیے کیا سزا ہے وہ بیان کی گئی۔ پھر تیسری چیز سحری کھانا سنت نبوی ہے، وہ بیان کیا گیا۔ اب افطار کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ افطار کے وقت خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی، اور وہ 3 لوگ کون ہیں؟ ایک ہیں روزہ دار، ایک ہے انصاف کرنے والا بادشاہ۔ یہ دیکھو بادشاہ کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے، لیکن بادشاہ کیسا ہو؟ انصاف کرنے والا بادشاہ۔ بلکہ یہاں تک حدیث میں ہے کہ میدان محشر میں عرش کا سایہ 7 قسم کے لوگوں کو نصیب ہوگا، ان میں سے ایک انصاف کرنے والا بادشاہ بھی ہوگا۔ تو دنیا کے بڑے سے بڑا عہدہ حاصل کرنا برا نہیں ہے، بادشاہ بننا برا نہیں ہے، بادشاہ بننے سے انصاف کرنے والے بادشاہ کی دعا، انصاف کرنے والا بادشاہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کو عرش کا سایہ ملتا ہے۔ بس ایک چیز اس کے ساتھ لازم کر لینا ہے کہ صرف بادشاہی نہیں بلکہ انصاف کے ساتھ بادشاہی ہو۔
اور تیسرے قسم کے لوگ جن کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے ہیں، وہ ہے مظلوم کی بد دعا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو مظلوم کی بد دعا آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ تعالیٰ کے عرش تک جا پہنچتی ہیں، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری عزت کی قسم میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ وقفے کے بعد ہو۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ، ان کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اس میں سے ایک روزہ دار ہے، روزہ دار کی دعا افطار کے وقت۔ در مسعود میں حضرت عائشہ سے نقل ہے کہ جب رمضان آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا، دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف غالب آ جاتا تھا۔ ایک حدیث میں کہ رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ ایک حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ شانو رمضان میں عرش اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرما دیتے تھے کہ اپنی اپنی عبادتوں کو چھوڑو اور روزہ دار کی دعا پر آمین کہو، روزہ داروں کی دعا پر آمین کہو۔ اب یہاں تو بتا دیا گیا کہ بھئی 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، 3 لوگوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہیں۔ تو اب یہ دعا کے قبول ہونے کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، اس کو وہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ سے کہیں مایوسی نہ پیدا ہو جائے۔ دعا کے قبول ہونے کا مطلب کیا ہے، یاد رکھیے وہ مسلمان بندہ جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے وہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہم حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرطے کہ قطع رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے، اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ یا خود وہی چیز ملتی ہے جس کی دعا کی، جو مانگا وہ مل گیا، دوسرے جو مانگا وہ نہیں ملا اس کے بدلے میں بڑی مصیبت ہٹا دی جاتی ہے، اور تیسری چیز کہ جو مانگا وہ نہیں ملا آخرت میں اس دعا کے بقدر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور حدیث میں آگے یہ بھی ہے کہ جب بندہ آخرت میں اس دعا کا اجر دیکھتا ہے جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی، تو اس وقت وہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ کرتا اللہ، تو آج مجھے کتنا اجر ملتا۔ تو یہ ہے دعا کے قبول ہونے کا مطلب کہ جو مانگا وہ مل گیا، دوسرا ہے جو مانگا وہ نہیں ملا بلکہ اس کے بدلے میں کوئی بڑی مصیبت ہٹا دی گئی، اور تیسرا یہ کہ آخرت میں اس کا اجر ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو بلا کر ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا اور اس کے قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا، تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی؟ بندہ عرض کرے گا کہ مانگی تھی۔ اس پر ارشاد ہوگا کہ تو نے کوئی دعا ایسی نہیں کی جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو، تو نے فلاں دعا مانگی تھی کہ فلاں تکلیف ہٹا دی جائے، میں نے اس کو دنیا میں پورا کر دیا، اور فلاں غم کے ہٹانے کی دعا مانگی تھی مگر اس کا اثر تجھے کچھ معلوم نہیں ہوا، میں نے اس کے بدلے میں فلاں اجر ثواب تیرے لیے متعین کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اس کو ہر دعا یاد کرائی جائے گی، اور اس کا بدلہ اور اس کا دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں اس کا عوض بتلایا جائے گا۔ اس اجر و ثواب کو دیکھ کر بندہ اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش اس کی کوئی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی کہ یہاں اس کا اس قدر اجر ملتا ہے۔ ایک حدیث میں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی بندے کے مسئلے پر نظر فرماتے ہیں کہ اگر اس کے لیے اس چیز کا عطا فرمانا مصلحت ہوتا ہے تو عطا فرما دیتے ہیں، ورنہ نہیں۔ دیکھیے بندہ، ہم کوئی چیز مانگ لیتے ہیں اور وہ چیز کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ چیز ہمارے لیے بری ہوتی ہے۔ ہم بری چیز مانگ رہے ہوتے ہیں، بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، ایک چیز کو ہم نے اچھا سمجھا، اس کو مانگ لیا، حالانکہ وہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب وہ نقصان دہ چیز ہے تو کیا اللہ تعالیٰ عطا کر دیں؟ تو اللہ تعالیٰ وہاں پر مصلحت کو دیکھتے ہیں کہ یہ چیز بندے کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ۔ اگر فائدہ مند ہو تو عطا فرما دیتے ہیں نہ، اور اگر نقصان دہ ہو تو عطا نہیں فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک بات اور ذہن میں آئی کہ بہت سے لوگ آدمی بھی اور اب عورتوں کے اندر یہ زیادہ چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بددعا دیتے کہ تیرا ایسا ہو جائے، تیرا ویسا ہو جائے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی جانوں اور اولاد کو نیز مال اور خادموں کو بددعا نہ دیا کرو، مبادا اللہ کے کسی ایسے خاص وقت میں واقع ہو جائے کہ جو قبولیت کا ہے۔ بالخصوص رمضان کا مبارک مہینہ تو بہت خاص ہے، اس میں اہتمام سے بچنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا شخص بخشایا ہے اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا۔ اس لیے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہے، اس کے خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابن مسعود کی روایت میں ترغیب میں نقل ہے کہ رمضان کی ہر رات میں
رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر اعلان کراتے ہیں فرشتوں سے، کیا کہ ایک منادی پکارتا ہے، اے خیر کی تلاش کرنے والے متوجہ ہو اور آگے بڑھ، اور اے برائی کی طلبگار بس کر اور آنکھیں کھول۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے، کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، مانگنے والا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود آ کر کہہ رہے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی ضرورت مند۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ اب اللہ نے ہمیں نعمت عطا کی تو ہم اس میں دعاؤں کا خصوصی طور پر اہتمام کریں، اور افطار کے وقت جو ہم افطار کا سامان لے کے کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس میں کاٹا پیٹی میں مشغول ہو جاتے ہیں، اسی کو تیاری کرنے میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ دعا کا وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اس کو یا تو پہلے کر لو، بہت پہلے کر لو، یا پھر وقت پر کرو، ایک دم قریب۔ نہ یہ کہ عصر سے مغرب کا پورا وقت لانے میں اور پھر کاٹنے میں چلا گیا۔ اس لیے افطار کے وقت بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور سحری کے وقت میں بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، دعا کے قبول ہونے کی بھی شرطیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کرتے ہیں، یہ بات آئی سامنے، افطار کے وقت بھی کرتے ہیں اور رات میں تو خود آ کر اعلان کرتے ہیں، اور ہر روز روزہ دار کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہ سب بات یہ آپ حضرات کے سامنے، لیکن یاد رکھیے یہ دعا قبول ہونے کی بھی شرطیں ہیں، اور وہ کیا ہے؟ حرام لقمے سے بچنا، حرام غذا سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے حرام غذا سے بچنے کا اہتمام نہیں کیا، حرام کا لقمہ ہمارے پیٹ میں گیا، تو پھر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں اور یا رب کرتے ہیں، مگر ملبسو حرام، مشرب حرام، لباس حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام۔ ایسی حالت میں کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ یاد رکھیے، حرام کا لقمہ پیٹ میں نہیں جانا چاہیے۔ ایک تو حرام چیزوں سے ہی بچنا ہے، ایسی غذا ہے جس میں حرام چیزیں شامل ہو وہ نہ کھائے، اور دوسری بات یہ کہ چیزیں تو حلال ہیں، لیکن چیزوں کو خریدنے کے لیے جو پیسہ استعمال کیا گیا اس میں حرام شامل ہو، جیسے انٹرسٹ کا پیسہ، سود کا پیسہ، یا پھر یہ کہ دھوکہ دے کر پیسہ حاصل کیا، جھوٹ بول کر کوئی چیز بیچا اور اس میں نفع حاصل کیا، اور وہی نفع سے افطاری کا سامان لایا۔ یاد رکھیے، حرام سے بچنا صرف رمضان میں ہی ضروری نہیں، غیر رمضان میں بھی ضروری ہے، سال بھر ضروری ہے۔ حرام غذا ہم کھائیں گے، حرام کا لقمہ پیٹ میں جائے گا، تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال بھی حرام کے ہوں گے۔ آپ نے قرآن کی ایک آیت سنی، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو حکم دے رہے ہیں، اے پیغمبروں، حلال مال کھاؤ اور اچھے کام کرو۔ اب یہاں تو الٹی بات ہو گئی کہ پہلے کیا کہا جا رہا حلال مال کھاؤ، اور پھر دوسرا کہا جا رہا اچھے کام کرو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ تمہارے پیٹ میں اگر حلال مال جائے گا تو تبھی تم اچھے کام کر پائیں گے۔ اگر تمہارے پیٹ میں حرام کا لقمہ گیا تو پھر تمہارے بدن سے نکلنے والے اعمال بھی گناہ ہوں گے، حرام ہوں گے، اللہ کی نافرمانی والے اعمال تمہارے بدن سے سرزد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سحری کھانا جو سنت نبوی ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ افطار کے وقت دعا کی قبولیت کا ہے، سحری کے وقت کا دعا کی قبولیت کا ہے، اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر مفتی فضل الرحمان صاحب۔ امید کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے آج مفتی فضل الرحمان صاحب کے آج کے اس بیان میں اس بات کو خصوصاً سنا کہ رمضان کے اندر میں کن کن کاموں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اللہ ان کاموں پر ہمیں خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ ابھی فضیلتوں کے طور پر ہمیں بتایا گیا تھا کہ بھائی کس عمل کی کیسی فضیلت ہے، اللہ کیسے معاف کرتے ہیں، اور کیسے جو ہے تو سحری کا ثواب ہے، اور افطار کے وقت دعائیں کیسے قبول ہوتی ہے۔ تو عموماً ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم جو ہے تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے تو دعا کرے، اور سحری کا یہ ثواب ہے، اتنا جو ہے تو ثواب کی نیت سے ہم بہت سارے اعمال کرتے ہیں۔ لیکن کسی عاشق کے بارے میں کہا گیا کہ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانیں، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانیں، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں عشق حقیقی ہونا چاہیے اور اسی بنیاد پر سارے اعمال ہمارے ہونے چاہیے. اللہ ہمیں خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کہی ہوئی تمام باتوں پر خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ایک ضروری اعلان سن لے کہ کل کا بیان جو ہے تو انشاءاللہ اسی دوپہر کے 2 بجے ہی شروع ہوگا. مقرر خصوصی اور عنوان آپ کو وقت سے پہلے بتا دیا جائیں گا انشاءاللہ. مفتی فضل الرحمان صاحب سے درخواست ہے کہ وہ دعا پر مجلس کا اختتام فرمائیں. پڑھ لیجئے، دعا پڑھ لیجئے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.